حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پاک ایسا تذکرہ پاک کہ یقین مانیے اس وقت جب میں جملے ادا کر رہا ہوں تو میں اس چشم تصور سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بیت المعمور پہ ٹیک لگائے تشریف فرمائیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری گفتگو کو اس وقت سماعت فرما رہے ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف قرآن و حدیث کی زبانی۔ یقیناً یوں تو ہر نبی کی شان بہت بلند ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام انسانوں میں سے جو سب سے بڑا رتبہ اور درجہ بنایا وہ نبوت کا ہے، اور پھر انبیاء کرام میں رسولوں کو بلند اور ممتاز بنایا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان تو یہ ہے کہ آپ جد الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو انبیاء کا دادا یہ منصب عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کے بعد بہت سارے انبیاء کرام جو آپ ہی کی نسل مبارک سے تشریف لائے، بنی اسرائیل سے، اور سب سے بڑھ کر آپ کا اعزاز کہ خود آپ کی نسل مبارک سے نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، یا یوں کہیے کہ انہوں نے رب سے مانگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نسل پاک میں لیا۔ آپ کا ذکر قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ کیا ہے، حتیٰ کہ آپ ہی کے نام مبارک پر قرآن مجید کی ایک پوری سورہ مبارکہ ہے، سورہ ابراہیم۔ اس کے علاوہ جتنے القابات سے قرآن مجید نے آپ کو یاد فرمایا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب عظیمت ہیں، اور صاحب عظیمت انہیں کہا جاتا ہے کہ جنہیں ہر موڑ پر اللہ رب العزت نے مشکلات سے گزارا، مصائب اور آلام سے گزارا، اور وہ سرخرو ہوئے اور اللہ کی رضا کی، تسلیم و رضا کی ایسی مثال قائم کر دی کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مشعل راہ ہو گئے، اور بعد میں آنے والے ان کے نقوش قدم پر چل کر اللہ کے قرب کو پاتے رہے۔ دیکھیے، سب سے پہلی ابتلا آپ پر یہ آتی ہے کہ بچپن میں ہی آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کی پرورش پھر آپ کے چچا کرتے ہیں۔ تو آپ کے چچا کا نام تھا آزر، اور آپ کے والد حقیقی کا نام تھا تعرخ۔ اس لیے قرآن مجید نے آزر، وہ بت پرست تھے، ان کو ابی کہا، ابن۔ قرآن مجید نے ابن کا لفظ استعمال کیا۔ پھر ایک دوسرا عربی کا لفظ ہے والد۔ تو والد اور ابن میں فرق یہ ہے، والد اسے کہا جاتا ہے انسان کا تولد جس کے نطفہ مبارک سے ہو، تو وہ والد ہے، تولد، ولادت۔ ابن یہ ایک جنرل ورڈ ہے، اس میں والد کو بھی ابن کہتے ہیں، اور چچا کو بھی کہہ سکتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید نے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ نے اپنی اولاد کو بلایا، کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا کے رب کی عبادت کریں گے۔ دین حنیف پہ رہیں گے۔ آبا، اب آبا کو جمع کا استعمال فرمایا، تو ابن تو ایک ہی ہوتا ہے نا، بالکل ٹھیک ہے، تو آبا تو جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ جمع تبھی ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے چچا تھے، اور چچا کو قرآن آبا کے اندر، ابن کے اندر شامل کر، یعنی یہی کنفیوژن لوگ جو ہیں سمجھ نہیں پاتے، اور آزر کو آپ کا والد بتلاتے ہیں معاذ اللہ۔ جی، یہ ایک تاریخی اعتبار سے ایک مغالطہ ہے، جو لفظ ابن سے کچھ لوگوں کو یہ ہوا، ورنہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کے والد گرامی تک آپ کا سارا اس سلسلہ نسب ایسا ہے جو طہارت پر مبنی ہے، اور طہارت ایمان کے اندر ہے۔ شرک کو تو قرآن نے نجاست کہا، مشرکین کو نجس کہا، تو کوئی نجس آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا تو وہ آپ کے، تو یہ پہلی ابتلا آئی کہ بچپن ہے اور والد کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر جب آپ جوانی میں پہنچتے ہیں، شباب میں پہنچتے ہیں، تو آپ کی شادی مبارکہ ہوتی ہے، تو اولاد نہیں ہوتی۔ پھر اولاد، یہ بھی ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ پھر اولاد ہوتی ہے تو اللہ کا حکم آ جاتا ہے انہیں ویران وادی میں چھوڑ کر آئیں۔ پھر جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتے ہیں، پھر اور امتحان کہ ان کی قربانی کریں، پھر اور امتحان کہ نمرود سے جا کے کلمہ حق کہیں، پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ اور آپ کو ایک سفر مبارک میں اپنی زوجہ کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی آزمائش سے اللہ رب العزت نے گزارا۔ الغرض
یعنی وہ ایک بادشاہ وقت تھا جس نے کہ ایک ارادہ کیا مگر اللہ نے اس کے ارادے کو انجام تک پہنچایا۔ تو دیکھیں یہ کہ آپ کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ بہت ساری آزمائشوں سے گزارا، اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 میں، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور ابراہیم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے کئی کلمات کے ساتھ آزمایا، اور انہوں نے پورا کر دکھایا، اور جب پورا کر دکھایا تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اب میں آپ کو تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں، اور آپ کو امام بھی بنایا، اور ایک مقام پر قرآن مجید نے آپ کو امت کہا، خود امت، اور اس کو مفسرین کرام نے کہا اس لیے امت کہا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں جب ہر کوئی شرک پر تھا تو آپ تنہا جب توحید پر تھے تو ایک فرد واحد ہو کر امت ہوئے اللہ۔ اور پھر امت اس معنی میں بھی ہے کہ یہ گرامر میں اس میں مفعول ہوتا ہے، تو جس کی اقتداء کی جائے وہ امت ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء کی گئی، اور ایسی اقتداء کی گئی کہ آپ کی ملت کو ملت حنیفیہ کہا گیا، ملت حنیفہ کہا گیا، ملت ابراہیمی کہا گیا، اور آج بھی ہم سنت ابراہیمی کی پیروی میں ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی کئی تعلیمات جو ملت ابراہیمی اور سنت ابراہیمی پر قائم ہیں۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے کئی اعتبارات سے بہت نمایاں اور ممتاز شان عطا فرمائی۔ کیا خوبصورت تعارف ہے، ماشاءاللہ۔